أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. صدق اللہ العظیم. گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رجوع کرنے والے بندوں میں سے دو بندوں کا ذکر بطور نمونہ اور مثال کے فرمایا تھا. ان میں ایک حضرت داؤد علیہ السلام تھے اور دوسرے سیدنا سلیمان علیہ السلام تھے. ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی برسات فرمائی، انہیں خلافت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، دنیاوی حکومت و سلطنت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے انعامات ان دونوں بزرگوں پر فرمائے. اس طرح کے انعامات اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نہیں فرمائے تھے. پھر اللہ نے یہ سارے کے سارے انعامات انہیں عطا فرما کر ان سے اس بات کا مطالبہ فرمایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ خدا نے نعمتیں دی ہیں، تم اللہ کا شکر ادا کرو. چنانچہ سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. خدا کا شکر صرف زبانی نہیں ہوتا، خدا کا شکر عملی طور پر بھی ہوتا ہے. زبانی شکر تو یہ ہے کہ آدمی الحمدللہ کہے یا اللہم لک الحمد ولک الشکر کہے. یہ جو الفاظ کی ادائیگی ہے یہ زبانی شکر کہلاتا ہے. ایک ہوتا ہے دلی طور پر شکر گزار ہونا. دلی طور پر شکر گزاری یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں یہ سمجھے یہ جو نعمت مجھے حاصل ہے یہ اللہ کا کرم، اس کا انعام اور اس کا عطیہ ہے. اپنے دل میں نعمت کو اللہ کی جانب سے سمجھنا یہ دل کا شکر ہے. اور شکر کا تیسرا طریقہ ظاہری جسمانی وضاقتہ سے ہوتا ہے. ظاہری اور جسمانی طور پر شکر یہ ہے کہ جس رب نے انعام فرمایا ہے اس رب کی نافرمانی نہ آنکھ کرے، نہ کان کرے، نہ زبان کرے، نہ ہاتھ کرے، نہ پیر کرے، نہ جسم کا کوئی عضو اس رب کی نافرمانی کرے. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الانسان عبید الاحسان، انسان جو ہے وہ احسان کا بندہ ہوتا ہے. یعنی کوئی آدمی کسی انسان کے ساتھ احسان کا، حسن سلوک کا معاملہ کرے، کوئی آدمی کسی کو کچھ دے دے یا نواز دے تو آدمی اس کا بڑا شکر گزار ہوتا ہے. مثلاً کہیں پر نوکری تھی، ایک اور نوجوان نوکری کے سلسلے میں بڑا پریشان تھا. وہ آپ تک آیا یا آپ کو اس نوجوان کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ نوکری کے بارے میں بڑا پریشان ہے. آپ نے اس کو بلا کر کہا کہ بھائی وہاں پر ایک نوکری ہے، آپ ذرا جا کر ٹرائی کر لو، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں. یا کہیں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو انفلوئنس عطا فرمایا تھا کہ آپ نے وہاں پر
گزارش پیش کر کے کسی کو نوکری پر رکھا دیا، یا کسی کو آپ نے پڑھا دیا، یا کسی کو آپ نے کھانا کھلا دیا، کسی کو آپ نے پانی پلا دیا، یہ تمام کے تمام احسانات ہیں۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جس کسی کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے وہ بندہ احسان مند ہوتا ہے۔ احسان مند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمک حرامی نہیں کرتا، یا اس آدمی کی جو غیرت ہوتی ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی جس آدمی نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے اس کے ساتھ دھوکہ کرے یا اس کے ساتھ غلط کرے۔ اور اگر دنیا میں کوئی شخص کسی کا احسان لے کر اس سے ناشکر گزاری کرتا ہے، احسان فراموشی کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو سماج کے اندر ایک بات کہتے ہیں جو محاورے میں آتی ہے، بیٹا تم تو وہ لوگ ہو جس پلیٹ میں کھاتے ہو اسی میں چھید ڈالتے ہو۔ یہ اس لیے کہ آدمی جس کسی پر احسان کرتا ہے وہ احسان مند ہوتا ہے، ناشکر گزاری نہیں کرتا۔ جب دنیا کے اندر ایک آدمی ایک ٹائم کا کھانا کھلا دے، ایک وقت کی چائے پلا دے، یا ایک پان لے کر کھلا دے، یا کسی کو 100-200 روپے دے دے، یا کسی کے کام آ جائے، تو آدمی اس کے بڑے گن گاتا ہے۔ وہ جہاں بھی نظر آتا ہے تو کہتا ہے کہ بھئی یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا بہترین آدمی ہے۔ اب وہ سوال یہ ہے کہ اس کی تعریف کیوں کر رہا ہے، 4 لوگوں کے درمیان اس کی اچھائی کیوں بول رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ایک وقت کا کھانا کھلایا، اس نے ایک جوڑا بنا دیا، اس نے اس کا کوئی کام اٹکا ہوا تھا بول کر اس کا کام آگے بڑھا دیا۔ اتنے تھوڑے سے کام پر لوگ اتنے احسان مند ہوتے ہیں، تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو اللہ ہے کہ جس نے مجھے پورا بنایا اور پیدا ہونے سے لے کر اب تک وہ مجھے کھلا رہا ہے، اور اس سے پہلے جائیے کہ میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ وجود ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں کے درمیان دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرم اتنا ہوا کہ اس نے ان اندھیروں میں اپنی قدرت کی ایسی کاریگری دکھائی کہ جس کے پیٹ میں پل رہا تھا اس تک کو پتہ نہیں تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر 9 مہینے مکمل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر لایا تو اس حال میں کہ الحمدللہ میرا سر بھی برابر تھا، مجھے 2 آنکھ دیے، 2 کان بھی تھے، ناک بھی تھی، منہ بھی تھا، زبان تھی، دونوں ہاتھ تھے، اور ہاتھوں کی 10 انگلیاں تھیں، اور اس پر ناخن تھے، دونوں پیر تھے، اللہ نے لایا۔ پھر اللہ رب العزت نے مجھے غذائیں دی۔ یہ جو غذائیں ہیں یہ دنیا کے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ انہیں حاصل کر سکے۔ جو کچھ غذائیں ہیں یہ اللہ کی ہیں، اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کے تحت انسان کی غذاؤں کو زمین سے باہر نکالتے ہیں۔ چونکہ یہ دنیا اسباب پر ہے، کن فیکون کا نظام اس دنیا میں خدا نے نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو راستہ بتایا، عقل دے کر بتایا کہ لوگوں غذا چاہیے تو زمین پر محنت کرو، اس پر ہل چلاؤ،
اور بیجوں کو زمین کے اندر ڈالو، پھر اللہ تعالیٰ جب ایک کسان آدمی زمین پر محنت کر کے اس کو ہموار کر کے بیجوں کو ڈالتا ہے تو پھر ان بیجوں سے روزی کو باہر اللہ لاتے ہیں۔ کیا کوئی کھیتی کرنے والا کسان زمین میں گھس کر پھر اس کو کچھ نکالتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، بس وہ بیج ڈال کر چھوڑتا ہے۔ بھئی بیج ڈال کر جب وہ چھوڑتا ہے تو ابتدا میں جو ان بیجوں سے بالکل ہلکے سے ملکے جو نکلتے ہیں وہ کیا طاقتور ہوتے ہیں، اتنے بے جان ہوتے ہیں، اتنے بے جان، ایک پیدا ہونے والے بچے کا بھی اگر ہاتھ لگ جائے تو وہ گر جاتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنی سخت زمین میں سے وہ پودے کیسے باہر نکلتے ہیں؟ کون ہے ان کو نکالنے والا؟ پھر نکلے، پھر ان کی پرورش کرنے والا، ان کو بڑا بنانے والا، پھر اس کو ایک درخت کی شکل میں تبدیل کرنے والا، پھر ان درختوں پر پتے لانے والا، پھر اس پر پھول لانے والا، پھر اس پھول کو پھل میں تبدیل کرنے والا، پھر اس میں رنگ ڈالنے والا، پھر اس میں ذائقہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ سب اللہ ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بس انسان سے اتنا کہا کہ بھئی یہ چونکہ دنیا کا سسٹم ہم نے اسباب پر بنایا ہے تو اسباب کے نتیجے میں بس تجھے ابتدا میں تھوڑی سی محنت کرنی ہے، اور باقی کا جتنا کام ہے وہ سب کا سب ہم کرتے ہیں، اور جب تو وہ کام کر دے تو اب اس کے بعد تیری ذمہ داری اتنی ہے کہ اپنی کھیتی کی زمین کی حفاظت کرنا، انسانوں کو وہاں پر چلنے پھرنے نہیں دینا اور جانوروں کو وہاں آنے نہیں دینا، بس اس کے ایک حصار باندھ کر یا اس کی حفاظت کرتے رہنا، اتنا ہی کام ہے۔ باقی جتنا کام ہے وہ پورا کا پورا اللہ کرتے ہیں۔ اس کھیتی کے لیے، ان پھلوں کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، پھلوں میں لذت اور مٹھاس آنے کے لیے چاند کی چاندنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات کا نظام رکھ کر دن کے سورج کے ذریعے اللہ گرمی دیتے ہیں، اور شام میں چاند نکال کر اس کی دودھیا روشنی کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھلوں کے اندر مٹھاس اور مختلف قسم کی تاثیر اور ذائقے پیدا کرتے ہیں۔ کیا دنیا کے کسی انسان کے بس میں ہے سورج کو بنانا اور اس کے نظام کو چلانا؟ یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ سب اللہ کرتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد فصل تیار ہوتی ہے تو پھر اس کی چھٹائی کا مرحلہ آتا ہے۔ جب اس کی چھٹائی ہو جاتی ہے تو پھر وہ دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پھلوں کو دنیا کے مختلف انسانوں تک پہنچانے کے لیے ایک طرف سمندر کا ایک نظام رکھا ہے، دوسری طرف زمینی راستے ہیں جن کو ہم سڑک کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ چیزیں کہیں زمین سے نکلتی ہیں اور سمندر اور زمینی راستوں کے ذریعے بڑے بڑے شہروں کی بڑی بڑی مارکیٹوں کے اندر وہ چیز پہنچتی ہے۔ وہاں جو بڑے ہول سیل بیپاری ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ بڑے بیپاری ہونے کے نتیجے میں اس چیز کو خریدتے ہیں، پھر وہ اپنے سے درجے اور مرتبے میں کم بہت سارے ریٹیلروں کو وہ چیز دیتے ہیں، پھر وہ ریٹیل والے ان چیزوں کو وہاں ہول سیل سے لا کر وہاں پر پہنچنے والے ایک شہر کے کئی شہروں کے لوگ ہوتے ہیں، سب اپنے اپنے شہروں کی ضرورت کے مطابق ان چیزوں کو خریدتے ہیں اور لے کر پھر اپنی اپنی بستیوں میں اپنے اپنے جگہوں پر آتے ہیں، اور پھر اس کو سنوار کر سجا کر رکھتے ہیں۔
اب پھر انسان اپنی ضرورت کے لیے روزی کی باہر نکلتا ہے، ان مقامات پر جاتا ہے اور پھر وہاں پر جا کر پیسے دے کر ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے۔ یہ پیسے جس کو دے کر وہ پھلوں کو یا مختلف قسم کی کھانے کی چیزوں کو خریدتا ہے، یہ پیسے نہ اس کے باپ کے ہیں نہ اس کے دادا کے ہیں، یہ پیسے اس کو جو ملے ہیں یہ بھی اللہ ہی کے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے اب وہ کیسا اللہ کے پیسے؟ اس لیے کہ یہ پیسے جو تو نے کمایا ہے، ہاں بتا یہ تیرا جو وجود ہے یا تیرے باپ نے بنایا؟ یہ وجود تو اللہ کا بنایا ہوا، اور تو کچھ کام کرتا ہے تو یہ کام کرنے کی جو قوت اور صلاحیت ہے یا تیرے باپ نے دی تھی، یہ تو اللہ نے دی ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے دماغی صلاحیت کم کر دی وہ کچرے اور گوبر میں فرق نہیں کرتے، دیکھنے میں تو وہ بھی ہماری ہی طرح کے انسان ہوتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ نے دماغ کی ایک اسکرو ڈھیلی کر دی، ایک رگ اللہ نے ادھر کی ادھر کر دی تو ان کو پوری تمیز ہی ختم ہو گئی۔ یہ جو قوت ہے، یہ ہاتھ پیر ہے جس کے ذریعے ہم چلتے پھرتے ہیں، دندناتے ہیں اور محنت اور مشقت والے کام کرتے ہیں یا کہیں جاب کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، اس کے بعد جو پیسے ملتے ہیں یہ تو اللہ کی دی ہوئی قوتوں کے استعمال کے نتیجے میں آپ نے محنت کی اور اس محنت کے صلے میں آپ کو پیسے ملے، تو یہ پیسہ بھی خدا کا ہے، یہ پیسہ آپ کا اپنا نہیں ہے۔ اب خدا کا دیا ہوا پیسہ دے کر خدا کی بنائی ہوئی روزی کو آپ حاصل کرتے ہیں، اب پھر اس کو لے کر اپنے گھر آتے ہیں، آ کر اپنی بیوی کے حوالے کرتے ہیں، پھر بیوی ان پھلوں کو صاف ستھرا کرتی ہے، دھوتی ہے، چونکہ بہت سارے انسانوں کے ہاتھ اس کو لگے ہیں تو لہٰذا وہ دھو کر صاف ستھرا کر کے آپ کے سامنے لاتی ہے۔ اب آپ ہیں، میں ہوں، خیر آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، اب میں ہوں، اب جب وہ چیز سامنے آتی ہے تو اٹھا کر بھق ڈال لیے، یہ تو جانور بھی کھاتا ہے بھائی، یہ جانور بھی کھاتا ہے، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، پھر ہمارے اور جانور میں فرق کیا ہے؟ ہمارے اور جانور میں فرق یہ ہے کہ جانور کو اللہ نے عقل و شعور نہیں دی، اللہ نے عقل و شعور انسان کو عطا فرمایا ہے۔ انسان کے سامنے جب وہ چیز آئے تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اس کو کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کو سمجھ کر اس پر خدا کا نام پڑھے۔ جب کوئی مسلمان کھانے پینے کی، پھل کی، استعمال کی کوئی چیز جب سامنے آتی ہے اس کو منہ میں رکھنے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ بھائی اس نے میرا شکر ادا کر دیا۔ یہ بسم اللہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ سمجھ گیا میرے سامنے کھانے کی جو چیز ہے اس کو حاصل کرنا میرے بس کا روگ نہیں تھا، یہ میرے اللہ کا کمال تھا کہ میرے اللہ نے وہ چیز اپنے کرم سے مختلف ذرائعوں کو استعمال کرتے ہوئے مجھ تک پہنچائی، اور یہ بندہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے۔ یہ ہے بسم اللہ کا مطلب۔ اب آپ بسم اللہ پڑھے بغیر کھا لیا تو پھر آپ میں اور ایپا میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ رب العزت نے آل داود سے، داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے یہی کہا کہ بھائی میں نے اتنی ساری نعمتیں آپ کو دی ہیں، اب آپ میرا شکر ادا کرو۔ تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ حد سے زیادہ عبادت کرتے ہوئے، حد سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے، خیر خیرات کا اہتمام کرتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، گناہ اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، پھر اللہ نے ان دونوں بزرگوں کے واقعات کے ختم پر ایک بڑی اہم بات فرمائی، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ،
میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ میاں گلہ کر رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں کہ انسان کتنا نمک حرام ہے، کتنا ناشکرا ہے، میرا دیا ہوا کھاتا ہے، میرا دیا ہوا وجود لے کر زمین پر دندناتا پھرتا ہے، میرے بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اپناتا ہے، لیکن کبھی اس کے منہ سے نہ میرا شکر نکلتا ہے، نہ وہ میری نافرمانی سے باز آتا ہے، نہ میری فرما برداری کے ذریعے شکر گزاری کرتا ہے، ایسا نہیں کرتا۔ اکثر لوگ ہیں جو ہمیشہ خدا کی نافرمانی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ خدا نے کسی کو 4 پیسے زیادہ دے دیے تو اب وہ ڈھونڈتا ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جو میں کروں۔ کسی کو 4 پیسے آ جاتے ہیں تو پھر وہ دیکھتا ہے۔ اب پھر آدمی بالخصوص ہمارے سماج میں شادی بیاہ کے جو مواقع ہوتے ہیں، یہ لوگوں نے اس کو اپنی حیثیت دکھانے کے موقع سمجھ لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میری کیا حیثیت ہے، میں لوگوں کو اپنے بچے کی شادی میں دکھاؤں گا۔ یہ شادی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کا حکم، خدا کے حکم کے موقع پر، نبی کی سنت اور طریقے کے موقع پر اب آدمی کو اپنی حیثیت دکھانے کا جنون طاری ہوتا ہے، اور اس جنون میں وہ اسی اللہ اور رسول کی گن گن کر نافرمانی کرتا ہے۔ تو اسی کو اللہ نے کہا گلہ کرتے ہوئے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو میرا شکر کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ شکر گزاری کے 3 انداز ہیں۔ تینوں اندازوں سے ایک مسلمان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ ایک دل سے شکریہ ادا کرنا، زبان سے شکریہ ادا کرنا، جسم کی ظاہر سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دل کا شکر یہ ہے کہ آدمی کے جو بھی نعمت سامنے آ رہی ہے اس نعمت کو اللہ کا کرم، اس کا فضل، اس کا عطیہ سمجھے۔ کہے میں کوئی ترم خواہ نہیں تھا، میرے سر میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے نہیں تھے، خدا کے جس طرح زمین پر اربوں کھربوں بندے تھے انہی کھربوں بندوں میں ایک میں بھی تھا، سب کی طرح میں بھی تھا، لیکن یہ میرے اللہ کا انعام ہے کہ میرے اللہ نے اپنے فضل سے مجھے یہ چیز عطا فرمائی۔ یہ چیز میری کسی صلاحیت کی وجہ سے نہیں ملی، یہ چیز مجھے کسی قابلیت کی وجہ سے نہیں ملی، یہ میرے اللہ کی وجہ سے، ان کی عطا اور بخشش کی وجہ سے مجھے یہ چیز ملی ہے۔ یہ دل کے اندر ہر نعمت سے متعلق سمجھنا یہ دل کا شکرانہ ہے۔ زبان کا شکرانہ یہ ہے کہ آدمی اس نعمت کو صرف دل سے نہ سمجھے بلکہ زبان سے بھی اس پر کلمات کہے، الحمدللہ الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، تاکہ آدمی کو پتہ چلے کہ جو آدمی خدا کی نعمت کو دل سے تو مان رہا ہے، مان رہا نہیں مان رہا، دل زبان جو ہے یہ انسان کی ترجمان ہے۔ زبان دل کے اندر رہنے والے خیالات کو ظاہر کرنے والی ہے۔ دل میں آپ نے کیا مانا کیا نہیں مانا یہ کسی کو نہیں معلوم، یہ صرف آپ کو اور خدا کو معلوم ہے۔ لیکن جب آپ زبان سے الحمدللہ اللہم لک الحمد لک الشکر کہتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں اس نعمت پر کوئی غرور نہیں ہے، اس نعمت پر اللہ کی شکر گزاری ہے، آپ نے اس کو انعام سمجھا ہے، اس کا
اس وجہ سے آپ نے الحمدللہ الشکر للہ یہ کہا ہے۔ پھر دنیا میں احسان پانے والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے احسان ملتا ہے اس کے سامنے سر نہیں اٹھاتے۔ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے احسان ملتا ہے اس سے بغاوت نہیں کرتے۔ تو یہ انعامات چونکہ ہمیں اللہ کی طرف سے ملے ہیں جو احکم الحاکمین ہے، تو پھر ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم اس کی بغاوت کریں یا اس کی نافرمانی کریں یا اس کو ناراض کرنے والی کوئی ایکٹیویٹی کریں یا ہمارے اپنے جسم کا کوئی پارٹس اس میں استعمال ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی فکر کرنا اور اپنی قوت صلاحیت اور توانائی کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا، یہ جسم کا اور ظاہر کا شکریہ ہے۔ اللہ اپنے کرم سے یہ تینوں طرح کا شکر ادا کرنے کی مجھے اور آپ کو اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ نے کہا کہ میرے بندوں میں شکر گزار کم ہیں، ناشکرے بہت ہیں۔ اب ناشکرے زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اب دنیا کے اندر موجود ایمان والوں کی اور انسانوں کی نصیحت کے لیے قوم سبا کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ ناشکری کرتے ہیں خدا کی نعمتوں کو لے کر، وہ قوم سبا کے حالات دیکھیں، ان کی ہسٹری اور تاریخ پڑھیں تو پھر ان کو سمجھ میں آئے گا کہ خدا کا ضابطہ یہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمت کو بڑھاتے ہیں، اور جو ناشکری کا راستہ اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو ختم کرتے ہیں۔ اس میں اللہ نے قوم سبا کے حالات کو بطور مثال اور نمونے کے بیان فرمایا۔ اصل میں ارادہ قوم سبا کے بارے میں ذکر کرنے کا تھا آج کے درس میں، لیکن ابتدا میں کچھ باتیں ایسی اچانک آ گئیں، انہی باتوں پر وقت ختم ہو گیا، اس لیے میں اپنے درس کو بھی اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے کی اور اس کی ناشکری سے دور رہنے کی، دل کے اعتبار سے بھی، زبان کے اعتبار سے بھی، جسم کے اعتبار سے بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔